اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کتاب التجارہ وہو مبنی علی فصول۔ جی عبادات کی بحث ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملات کی بحث شروع ہو رہی ہے قسم ثانی کتاب کی، اور اس میں مصنف جو ہے وہ بعض اگر حالانکہ اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ خطا ہے، چونکہ آپ اس سے پہلے جو پڑھیں گے تو عبارت پتہ نہیں میرے یہاں تو ہے اس میں کہ فی القسم الثانی وفیہ 15 کتاباً ہے آپ لوگوں میں ہاں، تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ چاپ کی غلطی ہے، کیونکہ مصنف نے اس میں 15 کتاب کو نہیں لکھا ہے وفود کے باب میں، بلکہ اس میں کتنے باب لکھے ہیں 19 باب کا ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چاپ کی غلطی ہو، 19 کی جگہ 15 کو لکھ دیا ہے، تو اس پہ بہرحال یہ چھوٹی سی بات ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا۔ تو کتاب و تجارہ عام تو صحیح طریقہ ہے کہ جب کبھی معاملات کی بحث شروع کی جاتی ہے تو انسان تجارت سے ہی شروع کرتا ہے، تو اسی طریقے کو قائم رکھتے ہوئے، بلکہ طریقے کو قائم رکھتے ہوئے کیا بلکہ کہا جاتا ہے کہ طہارت سے لے کر دیات تک، سمجھ رہے ہیں، جو موضوع بندی کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے سب سے پہلے شرح الاسلام میں لکھی گئی ہے۔ محقق ہلی نے ہی یہ کام کیا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کو اس طرح کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں طہارت سے لے کر دیات تک الگ الگ باب قائم کر کے کتاب کو لکھا گیا ہو، ان شاء اللہ یہ انہی کا کام ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو اپنایا ہے۔ ہاں، اور اس کی اہمیت اس زمانے میں اتنی زیادہ تھی کہ اسی سے بحث خارج وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ خود شہید ثانی نے اس کی شرح لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جواہر الکلام نہیں، وہ تو جواہر وہ صاحب جواہر کی، شہید ثانی کی۔ دیکھیے گا وہ مبنی عفن، دیکھیے کتاب التجارہ وہ مبنی علی فصول، یہ اس میں ہم کتاب التجارہ میں کچھ فصلوں کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو ذکر کریں کہ جو کسب ہوتا ہے تجارت، یعنی انسان جو کسب کرتا ہے، کماتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ 3 طرح کا ہے، یا تو اس کا کسب کرنا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کو ہم ذکر کریں گے کہ حرام کسب کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی پوری انہوں نے شیخ انصاری نے پوری محرمات مقاصد میں لکھ دی ہے۔ محرمات میں ساری بحثیں آپ کو اسی ملیں گی کہ وہ کام کے جس کے ذریعے سے پیسہ کمانا، کسب کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ 2 جلدوں پوری کتاب ہے ان کی۔ اس کے بعد مکروہ کون کون سے اور مباح کون کون سے ہیں، تو کہہ رہے سب سے پہلی بات محرم، تو حرام کسب میں اس کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم یہ کہ کسب کرنا آیان نجسہ سے، یعنی وہ چیزیں کہ جو عین نجاست ہیں ان کے ذریعے انسان کیا کرے، کسب کرے، جیسے کہ مثلا شراب، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے جوا وغیرہ، ٹھیک ہے، جو حرام بعین ہی ہے ان کو بیچ کر یا ان کے ذریعے سے اسی کا کاروبار کر کے انسان کمائے، حرام ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں اس کے ذریعے کمانا کہ یعنی انسان اس کو بیچ کر قصد یہ رکھتا ہو ما یحرم لتحریم ما قصد به، کہ جس کے ذریعے سے کسب کرنا حرام ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو مقصد ہوتا ہے نا وہ کیا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا کیا ہے، جیسے جو عام طور سے اس میں ہوتا ہے آلات لہو، یعنی جس سے انسان لہو و لعب کرتا ہے نہیں، بلکہ اس میں پوری بحث ہے اس میں مقاصد میں کہ لہو حرام ہے کہ نہیں۔ اگر لہو کو اگر جو مطلقاً بعض علماء نے کہا ہے کہ مطلقاً لہو حرام ہے، تو اس حوالے سے ہمارے بھی بہت سی زندگی کے جو کام وغیرہ ہیں جو اس سے ضمن میں آ جائیں گے۔ خاص طور سے کیا ہے آج کل زیادہ یوٹیوب وغیرہ چلانا، فیس بک چلانا، یہ سب کیا یہ لہو کی اس میں آ جائے گا، سمجھیں۔ لیکن بعض نے کہا لہو کی تخصیص کی ہے کہ ہر لہو جو حرام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ لہو کہ جو واقعی جو انسان کو حرام کی اس پر جو کیا ہے لے کے چلا جائے یا مکروہ کام کے اوپر پیدر پہ مجبور کرے، وہ حرام ہے۔ خیر، تو تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے کہ ان چیزوں کی تجارت کرنا کہ جو کیا ہے مسوخ میں سے ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی کو اٹھا کر آج کل یہ بڑا بزنس ہے، اسی سے انسان کیا ہے بزنس کر رہا ہے، انشاءاللہ تو یہ بھی حرام ہے، ہم اس سے بزنس نہیں کر سکتے، دنیا کر رہی ہے تو کیا کرے، ٹھیک۔ آج کی بحث میں کچھ خاص نہیں ہے، بس یاد آپ کو یہ رکھنا ہے کہ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں کہ جس کا معنی جو ہے کیا ہے مشکل ہے، تو آپ اس کو پینسل یا قلم لے لیجئے، بس اس پہ معنی لکھتے رہیے گا،
اور کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہے. دیکھیے گا بس خالی تعداد، یہ جو 3 باتیں کہ محرمات کی 3 قسمیں ہیں اس کو، اور پھر وہ کون کون سی چیزیں ہیں، بس وہ الفاظ ہیں جس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. فالمحرم منہ انواع، عفوا اس اوپر سے پڑھتے ہیں. کتاب التجارہ و ہوا مبنی علی فصول، ہوا کس میں پلٹے کس طرف، کتاب التجارہ کی طرف، کہ یہ جو کتاب التجارہ ہے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، کچھ فصول کے اوپر، ٹھیک ہے. الاول سے مراد کیا ہے، الفصل الاول، گویا کہ فصل اول کس بات میں ہے، فی ما یکتسب بہ وہو ینقسم، یعنی وہ چیزیں ہم فصل اول میں ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن سے انسان کسب کرتا ہے، ٹھیک ہے، تجارت کرتا ہے، جس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہو ینقسم الی محرم و مکروہ و مباح، ٹھیک ہے. فالمحرم منہ انواع، جہاں تک رہی بات محرمات کی جو حرام ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے قسم الاعیان النجسہ، کہ انسان کسب کرے کس کے ذریعے سے، عین نجاست کے ذریعے سے، جیسے کالخمر، ٹھیک ہے، والانبذہ، انبذہ یہ بھی شرابی ہے مگر کیا ہے، خمر اور نبیذ، جس کو مطلب اس کا مصدر کہیے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے انبذہ. تو خمر اور نبیذ میں فرق یہ ہے کہ دونوں شراب ہیں، بلکہ فقہ بھی شراب ہے، بس کیا ہے ہر کی کیٹیگری الگ الگ، کوالٹی الگ الگ ہے. خمر کیا ہے، یہ انگور کی شراب کو کہتے ہیں. نبیذ جو ہے کیا ہے، یہ بقیہ جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے شراب کو کہتے ہیں، جس کو وسکی وغیرہ آج کل بیئر وغیرہ چلتا ہے. اور فقہ جو کیا ہے، یہ جو کے شراب کو کہتے ہیں. بات انشاءاللہ تو ہیں سب شرابی. وَكُلُّ مَاءٍ نَجِسٍ، اس طریقے سے ہر نجس چیز، ہر مائع جو کہ مطلب بہنے والی ہو اور نجس ہو، اس کے تجارت کرنا، اس سے کسب کرنا، یہ کیا ہے، حرام ہے. ادا الادھان یا ادھان لفائدۃ الاستصباح بہا تحت السماء، سوائے کس کے، سوائے اس تیل کے کہ جو نجس ہو، ٹھیک ہے. نجس تیل کے ذریعے سے انسان کیا ہے، اگر اس کو بیچنا چاہے تو اس کو بیچ کے پیسے کما سکتا ہے. اچھا کیوں، اس لیے کہ اس کا فائدہ جو کیا ہے، حرام فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں جو تھیں وہ نجس جو کیا ہے اس کو لے کے انسان جو کیا پیے گا یا استعمال کرے تو حرام ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کیا، اس غرض سے کوئی بیچے. دیکھیے گا اس پہ لفائدۃ الاستسباح، کہ کوئی اس نجس تیل سے کیا کرے، چراغ جلائے. اچھا چراغ بھی جلانا کمرے وغیرہ میں جلائے تو پھر مشکل ہے. وہ کیا کرے، تحت السماء، اس طریقے سے کہ اس کا دھواں وغیرہ جو ذرات کے ساتھ اٹھے تو وہ کیا ہے، چھت کی کو نجس نہ کرے، ہے نہیں. کیونکہ یہ فتویٰ بھی ہے کہ جو دھواں ہے اگر ذرات کے ساتھ اٹھ کے دیوار پہ لگ رہا تو دیوار نجس ہو جاتی ہے، لیکن صرف دھواں ہے تو اس سے نجس نہیں ہوتی. تو بات نہیں، تو اگر اس مقصد سے کوئی بیچ رہا ہے تیل وغیرہ کو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس طریقے سے میتا، کاروبار کرنا، بیچنا کس کو، مردار کو، یہ بھی حرام ہے. وہ دم، خون کو بیچنا. خون میں، اب خون کو کہیں خون کیسے کوئی بیچ سکتا ہے، تو کہہ رہے جی ہاں خون کو بیچ سکتے. جس سے کیا ہے آپ کو جانور جب جو عام طور سے ہوتا ہے، جانور ہمارے یہاں تو ہے، بلکہ اہل سنت کے یہ چیز جائز بھی ہے، جس کو تل کہتے ہیں، تلی جو پھیپھڑے کے ساتھ ملتی ہے، وہ جس کے بارے میں روایت میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، کلیجی کی طرح ہوتا ہے شکل میں، اور وہ کیا ہے، خون کا مجموعہ ہوتا ہے نہیں. اس کو بیچا، اس کا کاروبار کر رہا ہے کوئی، اس کا کھانا حرام ہے. وہ دم، یا پھر نارمل ایسے انسان خون بیچ رہا ہے نہیں. وہ ارواس و ابوال، ارواس کیا ہے، یعنی جانوروں کے، یعنی وہ یعنی لید وغیرہ ہیں، ہے نہیں، نجاست ان کو، یا ان کے پیشاب وغیرہ کو، مایو کلہمو، جن کا کیا ہے وہ گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی کاروبار کر رہا ہے. آتے ان شاء اللہ، جیسے پتنجلی وغیرہ جو ہے کیا ہے آج کل یہی سب کرتے ہیں، ہے نہیں. وربما قیل بتحریم الابوال کلہا، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، فقط ما یؤکل لحمہ نہیں بلکہ مطلقاً سواء، ٹھیک ہے، ما یؤکل لحمہ او ما لا یؤکل لحمہ، ہر طرح کے ابوال کا کیا ہے کاروبار کرنا، تجارت کرنا کیا ہے، حرام ہے، سوائے کس کے، الا بول الابل خاصہ، سوائے اونٹ کے بول کے. بات انشاءاللہ. والاول اشبہ، جبکہ پہلا والا جو قول ہے وہ اشبہ ہے. بات انشاءاللہ، یہ وہ گویا کہ مصنف نے اختیار کیا ہے. والخنزیر و جمیع، جی جی ما یؤکل لحمہ، آپ کے یہاں ما لا یؤکل ہے، جی ما لا یؤکل ہے، کیونکہ حرام کی قسم بتا رہے ہیں، جیسے بھینس وغیرہ کا گوبر سے اوپلی بنتی بیچی جاتی ہے. تو آپ کے یہاں ما لا یؤکل، ہمارے یہاں ما یؤکل ہے.
اور یہ صحیح بھی ہے، یہی صحیح ہے، صحیح بات ہے، وہی صحیح ہوا، ہاں سن تو وہی کہہ رہا ہوں، بالکل یہی صحیح ہے، مالا یکلم والخنزیر و جمیع اجزائہ، اس طریقے سے خنزیر ہے یا اس کے جو بقیہ پارٹس وغیرہ جسم کے ہیں، ہے نا، اس کو اس کا کاروبار کرنا، اس طریقے سے کتے کے جو کیا جلد کا کاروبار کرنا، یا اس کے وما یکون منہ، یا پھر کتے کے جو اجزاء ہیں اس کا کاروبار کرنا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے، بعد انشاءاللہ یہ سب عین نجاسات میں سے۔ اب آئیے تو یہ ایک بات، دوسری چیز کے جو حرام ہے کاروبار ہے وہ کیا، ما یحرم لتحریم ما قصد به، کہ خود وہ چیز جو کیا ہے عین نجاست میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم سے لگ جائے تو نجیس ہے، یا آپ کو اس کا استعمال کرنا نجیس ہے، نہیں، بلکہ کیا اس سے جو آپ کا مقصد ہے، قصد ہے، وہ نجیس ہوتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، اس کو اب جیسے گیٹار ہی ہے، اس کو کیا گانے وغیرہ میں یوز کرتا ہے نہیں، لیکن آپ گیٹار پوری ایک گاڑی گیٹار اتروا لیے اس مقصد سے کہ ہم کیا ہے اس کو جلا کر جگہ گھر پہ کھانا بنوائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے قصد جو انسان کرتا ہے وہ قصد کیا ہے، حرام ہوتا ہے۔ سنیے، ما یحرم لتحریم ما قصد به، ٹھیک ہے، وہ حرام ہوتا ہے کیوں، اس لیے کہ اس سے جو قصد ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، جیسے کآلات اللہ، جیسے لہو لعب کے جو کیا ہوتے ہیں وہ آلات ہوتے ہیں، یعنی جو اوزار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان لہو کرتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے کون سے آلات ہیں، مثال دیجئے کہ جن سے انسان لہو لعب کرتا ہے، یعنی جیسے کل عود مطلب کیا ہے، عود مطلب لکڑی، لیکن کنایا ہے کس طرف، وہ گیٹار کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ زمر، بانسری، ٹھیک ہے، کوئی بانسری کا کاروبار اس طریقے یہ بیچے، ہاں، کسب کرے، خریدے، کہ اس کے کیا لوگ خرید کے اس سے گانا وانا وہ کریں، تو یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے وہ حیا للعباد المبتدعہ، ٹھیک ہے، یہ مطلب کیا ہے، جو یعنی بدعت ہیں، ایسے ہیکل کو بیچنا، جسم وغیرہ بنانا، مجسم وغیرہ جو ہوتے ہیں، مورتی وغیرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کے بارے میں، ان کا بھی، جیسے صلیب ہے وہ صنم، مثال دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے، آپ صلیب بیچ رہے ہیں کس کو، عیسائیوں کو، صنم بیچ رہے ہیں کس کو، ہندوؤں کو، حرام ہے۔ اس طریقے سے وہ آلات القمار، ٹھیک ہے، جوئے کے جو آلات ہوتے ہیں، جیسے نرد کہتے ہیں، اس کو نرد بولتے ہیں عربی میں، تاولی بھی بولتے ہیں، تاولی یعنی ایک ٹیبل ہوتا ہے اور اس میں بیچ میں جو لوڈو وغیرہ کے وہ نہیں ہوتے ہیں، ایک کیرم نہیں ہوتا ہے، وہ لوڈو کا اس ہوتا ہے، کسی پہ 6 بنا ہوتا ہے، کہیں 5 4، اس طرح کا ایک کھیل ہوتا ہے، آپ اس کو ڈال کے دیکھیے گا اس پہ، تو اس سے وہ کھیلتے ہیں کس طریقے سے، تو اس کے وہ اس طریقے سے وہ شطرنج، یہ بھی حرام ہے، اور انشاءاللہ وما یہی نہیں بلکہ نام نہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں وما یفضی یعنی یؤدی، یعنی جو پہنچا دے آپ کو، یفضی الی المساعدۃ علی محرم، یعنی ہر وہ چیز کہ جو ایک طرح سے جس کا کاروبار کرنا آپ کو گویا کہ کیا ہے، وہ حرام چیز میں مساعدت کرنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مثال تو کیا ہے، نجف میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، کہیں پہ آلات قمار نہیں بکتے ہیں، آپ کیا کیے، کہیں باہر سے آلات قمار لا رہے ہیں اور یہاں پہ بیچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تو اس سے حرام ہے۔ جیسے جیسے دیکھیے قبع اصلاح لاداء الدین، یہ مثال ہو سکتی ہے کس کی، اس چیز کی کہ جو کیا ہے وہ حرام پر مساعدت کرنا ہے، کیا جیسے کیا ہے، دشمنان دین کو کیا کرنا، اسلحہ بیچنا، ان سے کیا وہ تقویت ان کو ہوگی، اور وہ کیا کریں گے، دین کے پر دین حملہ کریں گے، مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اس طریقے سے وہ اجارۃ المساکن والسفن للمحرمات، ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے، آپ گھر کو جو کیا ہے وہ اجار پہ دے رہے ہیں، رہنے کی جگہ مساکن۔ اس طریقے سے آپ پہلے زمانے میں یہ چیز تھی، آپ اپنے ہاں کشتی وغیرہ کو دے رہے ہیں، آج کے زمانے میں گاڑی وغیرہ ہے آپ کی، وہ دے رہے ہیں کس لیے، تاکہ اس پر لوگ جو کیا ہے حرام کام کریں، یہ بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے وقبع العنب لیعمل خمرا، کوئی کیا ہے انگور بیچے، لیکن اس مقصد، سنیے گا، انگور بیچنا ایسے حرام نہیں ہے، لیکن اس مقصد سے کہ کوئی آئے اور وہ کیا ہے جو شراب بیچتا ہے وہ شراب بنائے اس سے، تو یہ حرام ہے۔ وبیع الخشب لیعمل صنما، لکڑی بیچنا حرام نہیں ہے، لیکن اس مقصد سے، دیکھیے اس مقصد سے لکڑی بیچنا کہ کوئی جا کر اس سے صنم بنائے، حرام ہے۔ واضح ہوگی بات؟ اب آئیے، ویکرہ بیع ذلک لمن یعملہما، ہاں ایسے کو بیچنا، ٹھیک ہے، کہ جو ان امور کو انجام دیتا ہے، یعنی کیا، جس کا کاروباری کیا ہے کہ وہ صنم وغیرہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا کاروباری ہے کہ وہ شراب بناتا ہے، تو اس کو بیچنا کیا ہے، مکروہ ہے، اور انشاءاللہ تو دیکھ دونوں میں عبارتوں میں فرق ہے، ایک مطلب آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ لے جائے اور جا کر وہ شراب بنائے، اور ایک وقت نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے جا رہا ہے،
تو اس کو دے رہے ہیں کیا ہے وہ مکروہ ہے، سمجھیں. لیکن اگر آپ مقصد سے بیچ رہے ہیں کہ یہ جا کر شراب بنائے تو پھر حرام ہے. جو جو بتایا اس کا تعلق فقط یہ عمل خمرن اور غیر خشب سنن سے یا پورے عبارت سے؟ کیا چیز کا جو بتایا یکرہ ذالک لمن یعمل. ہاں نہیں، یہ فقط اس سے ہے، یعنی عنب اور خشب سے ہے. لیا عمل ہما کی زمین خود مطلب اسے پلٹا دی انہوں نے زمین کہ ان مکروہ ہے ان سے بیچنا کہ جو اس کا کام ہی یہی ہے. خمر بنانا ایک کا کام، ایک کا کام کیا ہے وہ صنم وغیرہ بنانا ہے، لکڑی بیچنا ہے اس کو. تو صنم بنانے والے کو لکڑی بیچنا مکروہ ہے اور شراب بنانے والے کو عنب بنانا مکروہ ہے. چونکہ آپ اس کو کھانے کے لیے بھی دے رہے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب 1 کلو لے گیا اور جتنا بچے کھا سکے کھائیں، باقی جو کیا کرے گا وہ پھینکے گا نہیں. ہم اور آپ ہیں کہ کوڑے کے اس میں ڈال دیں گے یا کسی کو دے دیں گے، لیکن وہ کیا کرے گا شراب بنانے میں ہو سکتا ہے استعمال کر لے. تو آسن تو یہ یؤدی ہے یفضی ہے المسلم. لیکن اگر آپ یہ البتہ یہ بدون قصد، لیکن اگر قصد آپ کا ہے کہ یہ لے جا کر بیچے تو پھر تو حرام. الثالث تیسری قسم ما لا ينتفع به، ان چیزوں سے کسب کرنا کہ جن کا کوئی فائدہ شرعی، فائدہ کون سا فائدہ عرفی نہیں، فائدہ شرعی نہیں ہوتا، شریعت اس کے فائدے کا قائل نہیں ہے. جیسے کل مسوخ، جیسے مسخ شدہ جو چیزیں ہیں، جیسے اب وہ چاہے بری ہوں یعنی زمین پر رہنے والی ہوں یا بحری ہوں سمندروں میں پانی پہ رہنے والی ہوں. بری انکانت جیسے کل قرد و دب، اور قرد یعنی بندر، دب کہتے ہیں کسے وہ کنگ کانگ جس کو چمپینزی بولتے ہیں وہ. اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے وہ مسخ شدہ ہیں. وہ فی الفیل تردد، کہ ہاتھی کا کاروبار کرنا، ٹھیک ہے، اس کا بیچنا، یہ چونکہ اس میں بھی ایک قول ہے کہ یہ بھی کیا ہے مسخ شدہ ہے، ہاتھی بھی ہے نہیں. تو جو اس بات کو بیچ رہی ہے تردد میں، دیکھیے کبھی بھی شرائع پتہ نہیں، شرائع کا ایگزام دیا نہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیا ہے. اگر دیں گے تو شرائع میں کیا ہے ترددات وغیرہ پوچھتے ہیں. وجہ تردد کیا ہے، ما هو الوجہ تردد ہے فی الفیل. تو تردد جہاں بھی کہنا ہے، تردد میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 قول ہیں. تردد میں 2 قول ہوتا ہے کہ جس نے اب 2 قول کیوں، چونکہ دلیل 2 ہے. جس نے اس دلیل کو اپنایا تو اس کا کوئی اور قول ہے، جس نے اس دلیل کو اپنایا اس کا کوئی اور قول ہے. اب جیسے فیل کے حوالے سے یہ باقی بتا دیا کہ حرام ہے، لیکن فیل کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ فیل کا مقصد اگر دیکھا جائے تو چونکہ فیل مسخ شدہ میں سے ہے لہذا کیا ہے حرام ہے. واضح انشاءاللہ. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ نہیں فیل کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو جنہوں نے اس کے فوائد کی طرف نظر رکھی وہ کیا اس کے جواز کے قائل ہے. وہ فی الفیل تردد. والاشبہ، آپ نے اختیار کیا ہے ان 2 قولوں میں سے، یعنی جواز و عدم جواز میں سے مصنف کہہ رہے کہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ جواز ہو گئے ولی الانتفاع بعظم ہی. کہہ رہے کہ ہاں آپ فیل کو مسخ شدہ کو چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کے جو فائدے ہیں وہ عظیم فائدے ہیں. ٹھیک ہے، عظیم فائدہ یہاں پر البتہ ہم عظیم فائدہ یہ عظم کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، عظم کا مطلب تو ہڈی ہے یہاں پر، لیکن اس کے فائدے ایسے ہیں کہ جو ہم عام طور سے استعمال میں لایا جاتا ہے، بڑے فائدے ہیں. جیسے والاشبہ جواز بیع للانتفاع بعظم، کہ آپ فیل کی ہاتھی کی ہڈی سے استعمال فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بات انشاءاللہ جی. تو یہ دیکھیے او بحریتن، یہ عطف ہے کس کی طرف؟ بریتن کے اوپر، کہ جو مسوخ ہیں وہ چاہے بری ہوں یا بحری ہوں. بحری میں کل جری، ٹھیک ہے، یہ جری ایک مچھلی کی قسم ہے. بات انشاءاللہ مچھلی کی قسم ہے. البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. اہل سنت کے اکثر اہل سنت جو کیا ہے اس کے جو جری مچھلی ہے اس کے حرام کے قائل ہیں وہ لوگ. ہم شیعوں میں بھی بہت سے علماء اس کے حرام کے قائل ہیں، بہت سے اس کے جواز کے قائل ہیں. شاید کہ آیت اللہ سستانی کا وقت ان کے اس پہ نہیں دیکھ کے آیا ہوں میں، یعنی ان کی جو ہوم سائٹ ہے، لہٰذا یہ نہیں کہتے. لیکن ایک فوٹو میری نظر سے گزری ہے جب ہم سرچ کر رہے تھے گوگل پہ، جو ہوتا نا جو فوٹو بنائی جاتی فتوے کی، تو اس میں کیا ہے جواز کے قائل تھے. اس میں لکھا تھا کہ جائز سے استانی کی تھی. نہیں، اس کی فوٹو بھی باقاعدہ آئی تھی، وہ پتلی سی تھی اتنی بڑی سی. نہیں، سانپ جیسے نہیں تھی. جی آپ اس پہ ڈالیں گے نا گوگل پہ تو فوٹو بھی نکل جائے گی. اس طریقے سے وضفادع، چونکہ یہ خاص طور سے ہر مچھلی نہیں ہے مسوخ، لیکن یہ جری مچھلی جو ہے کہ اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مسوخ میں سے ہے. اس طریقے سے میڈک، یہ بھی وہ ہے مسوخ میں سے ہے. اس طریقے سے سلاحفہ کی جمع ہے سلاحف، یعنی وہ کچھوا. ان شاء اللہ. والطافی، طافی کسے کہتے ہیں؟ طافی بھی ایک طرح کی یعنی مچھلی ہے کہ جو کہ مر جائے پانی میں مری ہوئی مچھلی ہے اور اوپر جو تیرتی ہے، اس لیے اس کو کیا ہے تو اس کا بھی کاروبار کرنا حرام ہے. وہ سمک المیت فی الماء.
بات انشاءاللہ. والجوارح طائرتن کانت کلبازی او ماشیت. جی عفوا ہاں والسباع کلھا الا الحر. اس طریقے سے کہہ رہے کہ جو بھی درندے ہیں، سباع یعنی درندے، یعنی درندے کے جس کو مخلب کہتے ہیں عربی میں، جو جن کے جو کیا ہیں نوچنے والے جو کیا ہیں وہ ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں یعنی اور دانت ہوتے ہیں، تو ان کا بھی بیچنا جو کیا ہے حرام ہے، جس کو ہم درندہ کہتے ہیں اردو میں، سوائے بلی کے. والجوارح طائرتن کانت کلبازی او ماشیت. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ ہیں جو جارحانہ حملہ کرتے ہیں ہے نی، ان کا بھی کیا ہے کیا کہتے ہیں وہ بیچنا جو کیا ہے حرام ہے، کاروبار کرنا. اب یہ چاہے ان میں سے ہوں کہ جو مطلب پرندوں میں سے ہوں جیسے بعض عقاب، یا پھر جو کیا ہے چلنے والوں میں سے ہوں جیسے فہد یعنی شیر. وقیلا ایک قول یہ کہ یجوز بیع السباع کلھا. ایک قول یہ کہ نہیں، جو درندے ہیں ان کا کاروبار کرنا، ان کا بیچنا جائز ہے. کیوں؟ تبعا للانتفاع بجلدها اور ریشها. اس لیے کہ آپ اس کا فائدہ دیکھیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ اس کے جلد سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بال سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہو الاشبہ، اور یہی مصنف نے اختیار بھی کیا ہے. واضح انشاءاللہ. جی تو شرائع وغیرہ میں امتحان جو ہوتا ہے اس میں سوالات اس طریقے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ سبا کا حکم کیا ہے، اس کی بیع و فروخت کا، اور مصنف نے اس کے حوالے سے کیا اختیار کیا ہے، یا سبا کے بیع و فروخت میں جو ہے وہ کتنے اقوال پائے جاتے ہیں، اس کو قول المصنف ہی ہے. اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. الرابع، چوتھی قسم، ما ہوا محرم فی نفسہ، وہ چیز کہ جو بے نفس نفیس کیا ہے حرام ہے، جیسے کعمل الصور المجسمہ. ٹھیک ہے، یعنی مجسم تصویروں کو بنانا. حالانکہ اس میں بڑا اختلاف ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے علماء ہیں کہ جو مطلب بس تصویر کو ہی حرام مانتے ہیں، مجسم تصویر نہیں. حتیٰ کہ نارمل بھی کوئی تصویر آپ اگر قلم وغیرہ سے بنا رہے ہیں زیرو کی تو اس کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال اب مشہور جو یہی ہے کہ نہیں، اگر کسی اس چیز سے آپ اس کا ڈھانچہ بنا رہے ہیں تو حرام زیرو کا نہیں. وہ کام یعنی اس کام سے تجارت کرنا، پیسے کمانا کہ جو بے نفس نفیس وہ کام کیا ہے حرام ہے. اور ان کی مثال کیا ہے؟ سب سے پہلی مثال کیا ہے کہ آپ مجسمہ بنائیں. سمجھ رہے ہیں جی. اس کے بعد والغنا کیا ہے، مثلا کوئی گویہ بن جائے، سنگر بن جائے، یہ بھی حرام ہے، اس سے پیسے کمائیں. اس طریقے سے وہ معونۃ الظالمین بما یحرم، ظالمین کی مدد کرنا ان چیزوں میں کہ جو حرام ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بات ان شاء اللہ. جی یعنی دیکھیے ظالمین کی مطلقاً مدد کرنا ہے. اب آپ سبزی فروش ہیں، ٹھیک ہے، ظالم آیا آپ کے یہاں سے سبزی خریدنے کے لیے تو یہ حرام نہیں ہے. لیکن کیا ہے، ظالم نے کسی کے قتل کا فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، وہ قتل کا حکم صادر کیا اور آپ جو کیا ہے اس کے حکم کو لکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ کام کرنا حرام ہے. وَنَوْحٌ نَائِحَةٌ بِالْبَاطِلِ، اس طریقے سے حرام ہے کیا کہ کوئی یہ نوحہ کرے، یعنی کہ ایسا نوحہ کہ جو باطل ہو. کوئی مرا، ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد کوئی، اس کی مثالیں بھی عجیب ہیں. کوئی مرنے کے بعد جو کیا ہے اس طرح کے کلمات کہے کہ بھائی وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ جس طرح پورا عالم جو کیا اندھیرا ہو گیا ہے نہیں، اب دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد، جبکہ مرنے والا کیا ہے فاسق و فاجر آدمی ہے. تو یہ نوح بالباطل ہے. ٹھیک ہے. ہاں علامۃ الدہر اس دنیا سے چلے گئے جبکہ کیا ہے مثلا کچھ بھی علم اس میں نہیں تھے. اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، ان کے جانے سے دنیا سے برکتیں اٹھ گئیں. اس طرح کے کلمات کہنا. وحفظ کتب الضلال، اس طریقے سے کیا ہے جو گمراہ کن کتابیں ہیں ان کی حفاظت کرنا اور اس کے بدلے میں کیا ہے پیسے وغیرہ لینا. اب کتب الضلال سے آپ مراد کیا ہے، یعنی یہ بھی لے سکتے ہیں ان کتابوں کو بھی باقاعدہ پورا محرمات میں پورا باب ہے یہ کہ کتب ضلال سے کیا مراد ہے. تو ایک تو وہ بھی کتاب آپ لے سکتے ہیں وہ کہ جو باطل عقیدوں پر مشتمل جو کتاب ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کل چل کے آپ کا بیٹا اس کو پڑھ رہا ہے اور اس سے وہ گمراہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی اس کی بھی یہ بھی حرام ہے. جی نہیں آ سکتا. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں نہیں، اس میں بہت سی چیزیں صحیح بھی تو ہیں. جی اور ہاں
ونسخها لغیر النقض، یا پھر اس کی چاپ کرانا، اس کو چھپوانا باطل کتابوں کو، لیکن یہ ایک بات یاد رہے، لغیر النقض، ٹھیک ہے، چاپ کرا رہے ہیں اس مقصد سے کیا کہ ہم اس کی رد کریں گے، تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، باطل کتاب لے کے آئے، کسی نے مثلا وجود خدا پر انکار کرنے میں انکار پر کوئی کتاب لکھی، اب آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں ہے، لیکن آپ جو کیا ہے اس کی PDF نکلوا کے لائے، تو اس مقصد سے نہیں کہ اس کو اپنے رکھیں گے لائبریری میں، بلکہ اس مقصد سے کہ اب اس کا ہم جواب دیں گے، تو لغیر رد جائز ہے، رد کے لیے جائز عفواً، لیکن جو ہے کیا ہے بنا رد کیے ہوئے ایسے لا کے اس کی حفاظت کرنا کہ نہیں یہ فلاں صاحب نے لکھی ہے، یہ حرام ہے۔ وہ حجاء المومنین، اس طریقے سے کیا ہے مومنین کی برائی کرنا، یہ بھی بنفس نفیس حرام ہے، اس کی حرمت کے لیے کوئی الگ سے کچھ نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاء المومنین کیا ہے، یعنی وہی مومنین پر تہمت وغیرہ لگانا، ان کی برائی کہنا، جیسا کہ معاویہ نے اپنے دور میں 70-80 سال مولا کائنات کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ تعلم السحر، اس کا جادو وغیرہ کا سیکھنا، یہ بنفس نفیس حرام ہے۔ والکہانہ، ٹھیک ہے، کہانت کو سیکھنا، کہانت کسے کہتے ہیں، کہاں وہی یعنی جو ستاروں وغیرہ کے نجوم ہی بننا گویا کہ کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ والقیافہ، قیافہ کے علم کو سیکھنا، قیافہ کیا ہوتا ہے، قیافہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی شکل و صورت دیکھ کر چال ڈھال دیکھ کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، تو اس میں بہت سارے وہ محرمات جو کیا ہوتے ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر سیرت کو تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو تاریخ میں ایسا لوگ کیا کرتے تھے، کسی کے یہاں اگر مثلاً کیا ہے ماں باپ جو کیا ہے مطلب گورے نسل کے ہیں، کالے بچے پیدا ہو گئے تو وہ کیا یہ قیافہ صاحب سب کیا کرتے تھے، اس کو منسوب کر دیتے تھے کہ فلاں غلام سے اس کی بیوی نے مثلاً قربت کی ہوگی لہٰذا ایسا بچہ پیدا ہوا، ہاں ایسا ہوتا تھا جی۔ یعنی کیا، یعنی قیافت کو دیکھ کر، چال ڈھال کو دیکھ کر، چہرے وغیرہ کو دیکھ کر بتانا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حرام ہے۔ وہ شعبدہ بھی کیا ہے، حرام ہے، اس کو شعبدہ بھی پڑھتے ہیں اور شعبدہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کیا ہے کہہ رہے کہ یہ ایسا مطلب تیزی سے کام کرنا کہ کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں واقعی آپ نے جو کیا ہے کمال کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کی طرح کوئی ایسا نہیں کر سکتا جیسا کہ عام طور سے جادوگر وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ والقمار، اس طرح سے کیا ہے وہ جوا وغیرہ کھیلنا، یہ جوا خود بخود کیا ہے یہ بنفس نفیس حرام ہے، اس سے اگر کوئی کما رہا ہے۔ اس طریقے سے والغش بما یخفا، ملاوٹ کرنا کسی چیز میں، اور وہ بھی ملاوٹ ایسی کہ جو مخفی رہ جائے، سمجھ رہے ہیں، بعض ابھی مثال دے رہے ہیں، جیسے شوب اللبن بالماء، جیسے شوب یعنی خلط کا خلط لبن بالماء، دودھ والے عام طور سے ایسا کرتے ہیں کیا کہ دودھ میں پانی کو ملا دینا، ظاہر سی بات ہے سامنے والا دیکھ کے یہ پہچان نہیں پائے گا، ہے نہیں، لیکن کبھی کبھی ملاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو پہچان میں نہیں آتی، جیسے بڑے بڑے اخروٹ کے ساتھ چھوٹے اخروٹ کو آپ نے ملا دیا تو یہ سامنے والا دیکھ کر پہچان جائے گا کہ ہاں اس نے ملاوٹ کی ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن ایسی ملاوٹ کرنا کہ جو سامنے والا اس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائے، یہ حرام ہے۔ وہ تدلیس الماشطہ، مشت مطلب ایسے تو ہوتا ہے کنگھی، لیکن یہ کنایا ہے اس بات سے، تدلیس مطلب جال سازی، ماشطہ یعنی وہ جو کنگھی کرنے والی، یہاں پر کنگھی کرنے والی جسے بیوٹیشین کہہ لیجیے آج کے دور میں، کیا کرتی ہیں وہ، یعنی وہ یہ کہ البتہ یہ اشارہ ہے خاص طور سے ایسی خاتون کے لیے کہ جو دلہن کو اس طریقے سے سجائے کہ جب لڑکا دیکھنے آئے تو اس کو جو حقیقت میں جیسی لڑکی ہے ویسی اس کو نہ دکھے، بال چھوٹے چھوٹے ہیں، اس نے کیا کیا مطلب نقلی بال لگا کر اس کو بال بڑے کر دیے، آنکھ چھوٹی چھوٹی ہے، آج کل ایسے وہ آتے ہیں تو اس کو فیشن بنا کے اس کو کیا کہ بڑی لمبی آنکھیں ہیں اور گوری ہے، یہ سب کر کے، تو یہ سب کیا ہے یہ حرام ہے، تدلیس الماشطہ۔ اور انشاءاللہ ابھی سب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ لڑکا کیا ہے وہ اس کو ہاں کر دے گا اور اگلے دن جو کیا ہے کہ جھگڑا رکھا رہے گا جی۔ وہ تزین الرجل بما یحرم علیہ، اس طریقے سے یہ کیا ہے مرد کے لیے ہے کیا کہ ایسی چیزوں سے مزین ہونا، اپنے آپ کو مزین کرنا کہ جو اس کے اوپر حرام ہے، اور انشاءاللہ جیسے کیا ریشمی لباس پہننا، سونے وغیرہ کے لباس پہننا، اس طریقے واضح۔ الخامس، آخری بات کہ جو حرام ہے وہ ما یجب علی الانسان فعلہ قطعا، یعنی اب یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے آپ یہاں پر ذرا سا اس سے پہلے ہر ایک کے پہلے اگر الاکتساب لکھ لیجیے تو سمجھنے بہت آسانی ہوگی کہ الکسب یا الاکتساب بما یجب علی الانسان فعلہ، کسب کرنا، اکتساب کرنا ایسی چیزوں سے کہ جن کا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی سامنے والا آپ کو پیسہ نہ بھی دے تو پھر آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو انجام دیں. جیسے کیا ہے کہ تغسیل الموتیٰ، جیسے میت کو غسل دینا، اگر کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے تو بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم، چونکہ واجب کفائی میں سے. اس طریقے سے وہ تکفین ہی، میت کو کیا ہے کفن پہنانا، وہ تدفین ہی، میت کو دفن کرنا، یہ سب واجبات کیا ہے کفایہ میں سے ہیں. وقد یحرم الاکتساب باشیاء اخر، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں کہ جو کہی جا سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسب کرنا حرام ہے. ہم نے بہرحال اتنی چیزوں کا ذکر کیا. اس کا یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی حصر نہیں ہے کہ جو مثالیں ہم نے کہی ہیں وہی جو کیا ہیں حرام ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو حرام ہو سکتی ہیں. تعطی فی اماکن ہے انشاءاللہ تعالی. جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو تفصیل سے اس کی بات آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.